السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ انبیاء کو کمپلیٹ کریں گے، اس کی ایکسرسائز کے حوالے سے اور بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ساری اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ بیٹا جو سورہ انبیاء آپ کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تفصیلی سوالات جو ہوتے ہیں ہمارے لانگ کوشچن، اب اس میں یہ جو 2024-25 کے پاسٹ پیپر میں 4 بار آ گئی ہے، یعنی 4 بار ریپیٹ ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سے ترجمہ آتا ہی آتا ہے، ایک سورہ مریم ہے ترجمے کے لیے اور ایک سورہ انبیاء، اس میں سے بیٹا ضرور آ جاتا ہے، تو ویری امپورٹنٹ۔ پھر اس میں سے شارٹ بھی آتا ہے، ایم سی کیوز بھی آتے ہیں، آیت کا ترجمہ بھی آتا ہے اور لانگ بھی آتا ہے، تو اس حوالے سے بیٹا موسٹ امپورٹنٹ ہماری ہے اور ہے اتنی آسان۔ میں اس کی ہیڈنگز وغیرہ بنا کے آپ کو یاد کرواؤں گا، آپ سنیں گے یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہماری ٹاپ پریورٹی پہ یہ صورت رہے گی، ہم اس کو کرتے ہیں۔ بیٹا ویڈیو کو آپ نے، یہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنائی، چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، آپ نے ویڈیو کو ایک تو لائک کر دو بیٹا، اور جو بچہ چینل پہ نیا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو یہ چیزیں ملتی رہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو صورتوں کی اسی طرح ترتیب سے میں نے پلے لسٹ بنا دی ہے ترجمہ قرآن کی، باقی صورتیں بھی آپ اسی طرح وہاں سے کر سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا، ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اصل میں یہی شارٹ ہے اور یہی لانگ ہے، اور ان میں ایم سی کیوز بھی آپ کے کور ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ دیکھیں بورڈ کے پیپر میں نا یہ لانگ کوسچن آیا ہوا ہے سورہ انبیاء سے متعلق، یعنی تعارف آتا ہے، مضامین آتا ہے اور علمی اور عملی نکات آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوسچن آیا ہوا ہے، اس میں اب یہ کہ ہمارے پاس یہ ایک شارٹ کوسچن ہے، ایک یہ شارٹ کوسچن ہے، ایک یہ شارٹ کوسچن ہے، یہ تینوں شارٹ مل کے تعارف بناتے ہیں، ڈن۔ اب اسی طرح یہ ہمارے شارٹ کوسچن میں سورہ انبیاء کے کوئی سے 2 مضامین پوچھے ہوئے ہیں، تو ہم لانگ کے لیے 2 کی بجائے 4 یاد کریں گے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کے علمی عملی نکات کوئی سے 2 تحریر کریں، یہ بورڈ کے کوسچن ہیں، اور 2 یاد کرنے ہیں شارٹ کے لیے، ہم یہاں لانگ کے لیے 4 کر لیں گے۔ اس طرح ہمارا یہ پورے کا پورا لانگ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، بہت آسان، مطلب ہم بات کریں گے اور یہ تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، میں آپ کو نا اس کی ورڈنگ دکھا دوں، کیونکہ بعض ٹائم نا ہماری جو ایکسرسائز پہ لکھا ہوتا ہے سیدھا سیدھا سورہ انبیاء پر ایک مفصل نوٹ لکھے، اس طرح کبھی بھی نہیں آتا پیپر میں، بھلا کیسے آتا ہے؟ اب یہ دیکھیں سورہ، یہ بورڈ کے پیپر کی ورڈنگ میں نے اٹھا کے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، سورہ انبیاء کا تعارف اور اہم مضامین اور علمی عملی نکات تحریر کریں۔ یا بورڈ میں ایسے آیا ہوا ہے سورہ انبیاء کا تعارف، اہم مضامین، نیز صورت انبیاء کے مطالعے سے ہمیں زندگی میں کیا رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اب آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ ہم کیسے بتائیں کیا رہنمائی لے سکتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا، یہ تو بک میں ہے ہی نہیں بھائی۔ جو علمی عملی نکات ہوتے ہیں نا، یہ وہی رہنمائی ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کسی بھی، یہ میں صرف سورہ انبیاء کی بات نہیں کر رہا، اب کوئی بھی صورت ہے جس میں بیسیکلی 3 چیزیں ہی ہیں: تعارف، علمی اور عملی نکات اور مضامین۔ تو آپ کا لفظ کوئی بھی وہ یوز کرے، آپ نے ایکچولی یہ تینوں ہی لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اب کیا ہم تعلیمات لے سکتے ہیں؟ جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہمیں علم رکھنے والوں سے پوچھ لینی چاہیے۔ اب یہ ہمارے لیے ایک فائدے کی چیز ہے، تو یہی تو انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اس سے کیا روزمرہ کی زندگی میں جو ہے، یہ ورڈنگ میں دیکھ لوں کیا ورڈنگ تھی بیٹا اس کی، کیا رہنمائی، تو یہی تو رہنمائی ہے اور کیا رہنمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا غلطی سے یہ نا وہ سورہ فرقان کی ہیڈنگ ہے سورہ انبیاء، ٹھیک ہے بیٹا، بات کلیئر ہو گئی نا۔ تو کوئی بھی صورت ہوگی، ہم نے صرف یہی چیز دیکھنی ہے کہ تینوں چیزیں ہم نے لکھنی ہے: تعارف، اب تعارف میں یہ 3 شارٹ کوسچن ہوں گے ہمارے، پھر مضامین اور نکات، ڈن جی۔ اب ان کا ہیڈنگ بیٹا آپ نے ضرور یوز کرنی، چاہے آپ شارٹ کر رہے ہو چاہے آپ لانگ کر رہے ہو۔ تو سورہ انبیاء، یہ لائن آپ نے ضرور ایڈ کرنی ہے، یہ ایم سی کیوز کے لیے بھی ہے، میں نے اس لیے ایڈ کی، اور شارٹ میں بھی اور لانگ میں بھی اچھا امپیکٹ ڈالتی ہے۔ تو سورہ انبیاء مکی صورت ہے، سورہ انبیاء مکی صورت ہے، اور یہ اس میں ٹوٹل آیات ہیں جی 112، ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ 112، اور رکوع ہیں اس میں 7، کتنے رکوع ہیں؟ 7، اور یہ قرآن مجید کی 21ویں صورت ہے۔ اب آ جائے جی جو وجہ تسمیہ ہے، سورہ انبیاء کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اچھا بیٹا، پہلا کوشچن جو ہے، سورہ انبیاء کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سورہ انبیاء میں پچھلے انبیاء کرام کی سیرت کا حوالہ دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ یعنی پچھلے انبیاء کا ذکر ہے، اس میں پچھلے انبیاء کا ذکر کر کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا گیا ہے، تو اسی لیے سورہ انبیاء، کیونکہ سورہ پچھلے انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ انبیاء ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیٹا بورڈ میں نا اتنی بار شارٹ یہ ریپیٹ ہوا ہے، مجھے یہ آپ کے پیپر میں بھی آ جائے گا کہ سورہ انبیاء کی فضیلت تحریر کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ انبیاء میرا قدیم مال، قیمتی اثاثہ ہیں۔ قدیم مال ہے، مال قدیم ہے اور اثاثہ قیمتی ہے، تو یہاں بچے غلطی کر جاتے ہیں قدیم مال اور قیمتی اثاثہ، قیمتی مال اور قیمتی اثاثہ ہے، نہیں، سورہ انبیاء میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے، ٹھیک ہے، مال قدیم ہے اور اثاثہ قیمتی ہے۔ اس کا خلاصہ بیٹا یہ میں پہلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، کوئی کوشچن ایسا جو آپ چھوڑنے جا رہے ہو خلاصے کا اور آپ کو یاد نہیں رہا کہ خلاصہ اس کا کیا ہے، تو آپ یہ لکھ دیں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، کیونکہ موسٹلی صورتوں کا یہی خلاصہ ہے، ٹھیک ہے، پیپر میں ایک ہی آتا ہے، تو بہت زیادہ یعنی یوں کہہ لیں کہ 70% چانس ہوتے ہیں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان، خیر اس کا بھی یہی ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان۔ اب بیٹا یہ ہمارا نا تعارف جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تعارف میں یہاں چاہے ان کی میڈ ہیڈنگ دے دیں یا اسی طرح ہیڈنگ دے دیں جیسے میں نے دی ہوئی ہے، مطلب جب آپ لانگ لکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کوشچن نہیں لکھیں گے، ہیڈنگ لکھیں گے، کیا یہ لائن وجہ تسمیہ، سورہ انبیاء کی فضیلت، سورہ انبیاء کا خلاصہ، اور جب آپ شارٹ لکھ رہے ہوں تب بھی آپ نے یہ ہیڈنگز بنا کے لکھنا ہے۔ میں نے ایک پریزنٹیشن کی ویڈیو بنائی ہے پیپر کی کہ بورڈ کا ٹاپر جو ہے وہ کیسے شارٹ اور کیسے لانگ لکھتا ہے، تو آپ نے ہیڈنگز یہی دینی ہے جو میں نے دی ہوئی ہے، بیٹا کلیئر ہو گیا۔ اب آ جائیں جی اس کے مرکزی مضمون، مرکزی مضمون اس کے تو بہت ہی انتہائی آسان ہے بیٹا، یہ ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب شارٹ میں نا بورڈ کے پیپر میں نے جب ان کو اسکرول کیا تو 2 مضامین شارٹ میں پوچھے ہوئے ہیں، تو لانگ کے لیے 4 کافی ہوتے ہیں، تو ان 4 یہ 5 ہیں، ان میں سے 4 میں جو آپ کو ایزی لگے بیٹا وہ کر لینا۔ مثلا سورہ انبیاء کے مضامین توحید، باری تعالیٰ کے دلائل، یعنی اب اس میں کون کون سے مضمون ہیں، کون کون سی بات ہے۔ سورہ انبیاء اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ستم ڈھا رہے تھے، تو سورہ انبیاء میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل ہیں، یا آپ اتنی لائن بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹاپ پر ہیں تو پوری لکھیں۔ سورہ انبیاء کب نازل ہوئی؟ سورہ انبیاء میں کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ کے دلائل ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مشرکین کے اعتراضات کا جواب اس میں دیا گیا ہے، قرآن مجید اور رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ پھر اس میں قیامت کا بیان ہے کہ سورہ الانبیاء کے آخر میں آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے، قیامت کے قریب آنے اور دیگر احوال قیامت کا بیان ہے۔ نیکی کا انعام ہے، پھر اس حقیقت کا ذکر ہے کہ ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کامیابی ہے، ایسے لوگوں کو آخرت میں خوف ہوگا نہ کوئی، آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ساتھ ہی بتایا گیا کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو یہ بیٹا ہمارے مرکزی خیال ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ نے ہیڈنگز سے یاد کرنے ہیں ان کو۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے علمی نکات ہیں۔ اب علمی نکات یہی ہیں کہ ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے، اس لیے ہمیں غفلت میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اہل علم جو بات ہمیں نہیں جانتے وہ ہم علم والوں سے پوچھ لینی چاہیے۔ دنیا کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا محض کھیل تماشے کے لیے نہیں بلکہ بامقصد طور پر پیدا فرمائی ہے۔ وحدانیت کا بیان ہے، اس کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہوتا۔ بیٹا یہ آخری ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ سن کے جانا ہے آپ نے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے ہم نے، ہر شخص اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ہمیں مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر بیٹا یہ ہمارا لونگ اب یہاں پہ ختم ہو گیا، ٹھیک، تو آپ کو اسے 4 ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے لکھنے، 4 اس میں سے کر لیں، 4 اس میں سے کر لیں، اور یہ والے 3 شارٹ، ان میں تو بورڈ میں ایک پکا آئے گا شارٹ کوسچن، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے آپ کا بیٹا باکس میں سے شارٹ بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کیا لقب ہے؟ ابو البشر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب کے باپ ہے نا ابو البشر۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایم سی کیوز کی ایک ویڈیو میں نے بنا دی ہے، وہ آپ ایک کر لو گے، ایک ویڈیو آپ کے بورڈ میں پورے ایم سی کیوز صحیح ہو جائیں گے، وہ سنو گے یاد ہو جائے گی، انہی میں سے بورڈ کے پیپر میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ ہم اس طرح کر رہے ہیں تاکہ ہمارے شارٹ بھی کور ہو جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے بیٹا. اور اب چلیں ہم اس کی آیتیں کرتے ہیں. آپ سنیں، وہ آپ کو تیار ہو جائیں گی بیٹا. آیتیں اس کی ضرور کرنی ہے، یہ پیپر میں ضرور آتی ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں جی شروع کرتے ہیں. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس سورہ انبیاء کی جو ہم نے 30 تا 35 آیات کرنی ہے ترجمے کے لیے. تو یہ 30 تا 35 آیات کرتے ہیں. اولم یر الذین کفروا، اولم کیا نہیں، یرا دیکھا یا دیکھتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. یعنی اولم یرا کیا نہیں دیکھا، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں نے. پوری اس لائن کا مطلب کیا ہوا یہاں تک، اولم یر الذین کفروا کیا کافروں نے نہیں دیکھا، اولم کیا نہیں، یرا دیکھا، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. تو پوری بات کا مطلب کیا ہو، کیا کافروں نے نہیں دیکھا، اولم یر الذین کفروا کیا کافروں نے نہیں دیکھا، انا کہ السماواتی، یہ لفظ ہے السماواتی مس پرنٹ ہوا ہوا ہے، السماواتی والارض آسمان اور زمین، السماواتی آسمان، وا کا مطلب ہوتا ہے نا اور الارض زمین، آسمان اور زمین، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کانتن رت کا بند تھے، ملے ہوئے تھے، کانتن رت کا بند تھے، ملے ہوئے تھے. یہ بیٹا ابھی مطلب اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. کہتے ہیں جیسے بگ بینگ تھیوری، ان کی جو تشریحات ہیں یا ان کی جو کہتے ہیں کہ تفسیر ہیں آیات کی، وہ تو واللہ عالم اور تفسیر ہو بھی رہی ہیں. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ زمین یہ ایک بگ بینگ کے نتیجے میں پوری کائنات بنی ہے، کہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی تھی، پھر دھماکہ ہوا اور پھر یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے بن گئے. یہ نئی ریسرچ بتا رہی ہے. اور دیکھیں 1400 سال پہلے یہ بات قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کیا تھے، کانتن رت کا بند تھے، ملے ہوئے تھے، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، کانتن رت کا آپس میں ملے ہوئے تھے، بند تھے. تو پوری اس لائن کا مطلب کیا ہوا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے. ففتقنہما کا مطلب ہے پس ہم نے اسے کھول دیا، ففتقنہما پس ہم نے اسے کھول دیا. وجعلنا، اب جعل کتنا لفظ یوز ہو رہا ہے نا، نون الف نا کا مطلب ہے ہم نے، جعل بنایا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، وجعلنا اور ہم نے بنایا، من الماء پانی سے، من کا مطلب ہوتا ہے فرام سے، ماء پانی کو بولتے ہیں عربی میں. وجعلنا من الماء اور ہم نے بنایا پانی سے، کل شیء ہر، ہائی کا مطلب ہوتا ہے زندہ، کل شیء ہائی ہر زندہ چیز کو، یعنی ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. اور آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ ہر زندگی کی جو علامت ہے وہ پانی ہے. دیکھیں کتنی سائنٹیفک آیت ہے. افلا یؤمنون پس پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. تو کیا وہ افلا یؤمنون تو پھر کیا وہ ایمان نہیں لاتے. تو اب پوری کا اگر ہم کریں تو اولم یر الذین کفروا کیا کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ان السماوات والارض آسمان اور زمین کانتن رت کا ملے ہوئے تھے آپس میں، ففتقنہما پس ہم نے اس کو کھول دیا، دونوں کو کھول دیا. وجعلنا اور ہم نے بنایا، من الماء کل شیء حی پانی سے ہر چیز زندہ کو، یعنی ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. افلا یؤمنون تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد نیکسٹ ہے وجعلنا، پھر وہی جعل بنایا نہ ہم نے، اور ہم نے بنایا فی الارض زمین کے اندر، رواسیہ پہاڑ، وجعلنا فی الارض رواسیہ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے. کیوں، ان کے تمید بہم کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے، یعنی جو ہمارے زمین کی پلیٹیں ہیں، جو ہمارے بر اعظم ہیں زمین کی خشکیاں، وہ ہلنے نہ لگے. وجعلنی فی الارض رواسیہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، ان کے تمید بہم کہ وہ ان کو لے کے ہلنے نہ لگے. وجعلنا اور ہم نے بنایا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، فجاجن سبولا، فجاجن سبولا کشادہ راستے، فجاجن سبولا کشادہ راستے، لعلہم تاکہ یہتدون تم ہدایت پاؤ، سیدھا راستہ پاؤ. وجعلنا فی الارض رواسیہ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، ان تمیدہ بہم کہ وہ اس کو لے کر ہلنے نہ لگے. وجعلنا فیہا اور ہم نے اس میں بنایا، فجاجن سبولا کھلے راستے،
ہم نے اس میں کھلے راستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ بیٹا میں ہمارا وجعلنا، اور ہم نے بنایا السماء، آسمان، سقفا محفوظا، محفوظ کہتے ہیں محفوظ، ٹھیک ہے، سقفن کہتے ہیں چھت کو، وجعلنا، اور ہم نے بنایا السماء، آسمان کو، سقفا محفوظا، ایک محفوظ چھت، یعنی اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، وہم ان آیاتہم مورزون، مورزون کا ہوتا ہے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں، آیاتہم اس کی نشانیوں سے، ان اس کی، وہم اور وہ اس کی آیتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. وجعلنا، ہم نے بنایا آسمان کو چھت محفوظ، اور وہ اس کی آیتوں سے، اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی لوگ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، لوگ نہیں سوری، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، خلق، جس نے بنایا، وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي کا مطلب اور وہی ہے جس نے، وَهُوَ الَّذِي کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے، اور وہی ہے جس نے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، خلق کیا، پیدا کیا، بنایا، اللیل، رات کو بولتے ہیں، والنہار، دن کو بولتے ہیں، والشمس، سورج کو بولتے ہیں، والقمر، چاند کو بولتے ہیں، کلو، ہر، فی، میں، فلکن یسبحون، تیر رہی ہیں، اب فلک یسبحون، اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہیں. اب دیکھیں پورا پڑھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، اور وہی ہے جس نے بنایا کیا کیا، اللیل والنہار، رات اور دن بنائے، سورج اور چاند بنایا، اور وہ سب یعنی سورج اور چاند، وہ کلی اور تمام چیزیں، فی فلکن یسبحون، اپنے مدار میں تیر رہی ہیں. ہم دیکھیں زمین اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، سورج اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، تو یہ بات ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، اور وہی ہے جس نے خلق کیا، پیدا کیا، بنایا، اللیل والنہارا، رات اور دن، الشمس والقمر، سورج اور چاند کو، اور وہ تمام چیزیں اس میں تیر رہی ہیں. اس کے بعد ہے وما جعلنا، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا، وما، اور وا کا مطلب ہوتا ہے اور، ماں نا نیگیٹو کے لیے یوز ہوتی ہے عربی میں نا، اور ہم نے نہیں بنایا. اچھا، وجعلنا نہیں بنایا، آگے دیکھیے گا کیسے یوز ہوتی ہے یہ چیز، لی بشرین، کسی انسان کو، من قبلی، قبل کہتے ہیں پہلے کو، ہم کہتے ہیں نا اس سے پہلے، من سے، قبلی اس سے پہلے، اور ہم نے کسی انسان کو، کسی بشر کو نہیں بنایا، خلد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، خلد کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والا. اچھا اب دیکھیں، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا کسی انسان کو اس سے پہلے ہمیشہ رہنے والا. اب با محاورہ میں کیا لکھا ہو، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ابدی زندگی نہیں دی. ابدی زندگی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں دی. افا ان کا مطلب ہے اگر آپ انتقال فرما جائیں. یہ کس سے بات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وما جعلنا لبشر، اور ہم نے اس من قبلی، اور ہم نے اس سے پہلے کسی انسان کو خلد، ہمیشہ والی زندگی نہیں دی، ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں دی. اور اگر آپ انتقال فرما جائیں، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، افا ان، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، من فہم خالدون، تو کیا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون ہمیشہ رہیں گے، یعنی کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اگر ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ والی زندگی نہیں دی، اور ہم نے نہیں بنایا کسی انسان کو، کسی کو ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا، اور اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ کافر لوگ جو ہیں کیا ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد نیکسٹ، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو تمام، ویسے بھی یہ مشہور زمانہ آیا تھا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر زندہ چیز کو ایک موت آنی ہے. کلو تمام، نفس ہر جان، ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم دیکھیں ہم نے لفظ سنا مبتلا کرنا، وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں، کم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں، نبلوکم تمہیں مبتلا کرتے ہیں، بالشر، شر کہتے ہیں برائی کو، والخیری بھلائی کو،
فتنہ آزمائش، و الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، ترجعون لوٹائے جاؤ گے، الینا ہماری طرف، و الینا اور ہماری طرف۔ اب دیکھیں پورے کا کیا بنے گا، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی، شر اور بھلائی کی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بن رہا ہے نا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہماری سورہ انبیاء کمپلیٹ ہو گئی۔ یہ تھا بیٹا ہمارا کمپلیٹ سورہ انبیاء کا مٹیریل۔ جو بچہ یہ تیار کر لے گا انشاءاللہ بورڈ میں آپ کا اسی میں سے آئے گا، اگر سورہ انبیاء کی جو بھی چیز ہے وہ اسی میں سے آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، باقی چیزوں کے جو ویڈیو کے لنک ہیں وہ میں پہلے کمنٹ میں ڈال دوں گا، تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو، وہاں سے کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔